پہلے اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی ایگزامز ختم ہوئے وہ پھر سے اس سے لا تعلق ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جب وہ بیمار پڑا تو پریشان تھا کہ ایگزامز کی تیاری کیسے کرے گا۔ گھر میں درجنوں کام اس کے لیے ہر روز تیار ہوتے تھے۔ گھر کے تمام ملازموں کی نگرانی اس کا کام تھا۔ کبھی باورچی نے دودھ کم منگوا لیا تو اماں اسے ہی ڈانٹتیں اور بازار بھی اسے ہی جانا پڑتا۔ اس لیے وہ پہلے ہی سارے کام اپنی نگرانی میں کرواتا تھا کہ بعد کے جھنجھٹوں سے بچ سکے۔ کالج جانے سے پہلے وہ سب ملازموں کو سامان کی لسٹیں اور ان کے کام سمجھا جاتا، واپسی پر سب چیک کرتا، اگر کہیں کوئی کمی یا خامی ہوتی تو اسے دور کرواتا۔ ان کاموں میں ہی 1.5-2 گھنٹے صرف ہو جاتے۔ بعد میں اماں کو خیال آ جاتا کہ انہیں اپنے خاوند کی قبر پر فاتحہ کہے کافی دن گزر چکے ہیں، اس لیے وہ اسے ساتھ لے جاتیں۔ فاتحہ نہ کہنی ہوتی تو اپنی بہن کے گھر جانا ہوتا یا کسی اور رشتہ دار کو ملنا ہوتا اور وہ چپ چاپ ساتھ ہو لیتا۔ اماں کا اعصاب کو ہر وقت مصروف رکھنے کے جنون کا سب سے زیادہ فائدہ علیزہ اٹھاتی تھی۔ اماں، آج میں اسکول کے بعد اپنی دوست کے گھر جاؤں گی، شام کو ڈرائیور کو بھیج دیجیے گا، اور علیزہ کی توقع کے عین مطابق اماں اعصاب کو بھیج دیتیں۔ اماں، مجھے بازار جانا ہے، کچھ کتابیں اور دوسری چیزیں خریدنی ہیں، گھر میں کسی اور کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، اس لیے ڈرائیور کے ساتھ اکیلی جا رہی ہوں۔ ارے علیزہ، شرم کرو، اب جوان ہو چکی ہو، اس طرح اکیلے بازاروں کے چکر لگاتی اچھی لگو گی؟ ڈرائیور کو چھوڑو، مروہ اور تم اعصاب کے ساتھ چلی جاؤ، اور علیزہ خوشی خوشی روانہ ہو جاتی۔ اگرچہ اعصاب اس کے بے حد اصرار پر کبھی بھی گاڑی سے نیچے نہیں اترتا تھا، مگر پھر بھی اسے اس کا ساتھ اچھا لگتا تھا۔ جیسے ہی وہ بیماری سے اٹھا تھا تو فروہ نے اس کی آدھی سے زیادہ ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، نماز سے فراغت کے بعد اعصاب کے پاس چلی آتی تھی۔ وہ اس وقت سامان کی لسٹیں تیار کر رہا ہوتا تھا، وہ اس کی اس کام میں مدد کرتی، پھر وہ کالج چلا جاتا۔ واپسی پر فروہ اسے آرام کے لیے اوپر اس کے کمرے میں بھیج دیتی اور کسی کو اوپر جانے نہ دیتی۔ اماں فضلو چاچا کو اعصاب کو بلانے کے لیے بھیجتیں تو وہ آگے سے کہہ دیتی، اماں سے کہو کہ اعصاب ابھی کالج سے واپس نہیں آیا، اس کے امتحان ہو رہے ہیں۔ فضلو چاچا مسکرا کر چلے جاتے، اور فضلو چاچا کو بھی اماں کی ڈانٹ اور سوالوں سے بچنے کے لیے ایک کلیہ مل گیا تھا، اور وہ کلیہ یہ تھا کہ وہ فروہ بی بی کہہ رہی ہیں۔ اور اس گھر میں اماں اگر کسی کو اپنی من مانی کرنے دیتی تھیں تو وہ فروہ ہی تھی، منہ پھٹ اور بلا کی نڈر۔ 1-2 روز میں ہی فروہ نے اسے گھر کے کاموں سے بالکل غافل کر دیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا تو فروہ اسے اسٹڈی کے لیے اس کے کمرے میں بھیج دیتی، پھر وہ تسلی سے ناشتہ کرتا اور کالج چلا جاتا۔ واپس آتا تو کرنے کے لیے کوئی بھی کام نہ ہوتا۔ وہ حیران ہوتا، کیونکہ اگر فروہ شہروز کے ساتھ گھر سے باہر گئی ہوتی تو بھی اس کے کرنے کا کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ ایک شام جب وہ اور فروہ بیٹھے چائے پی رہے تھے تو اس نے پوچھ لیا، فروہ، ایک بات تو بتاؤ۔ ہاں، پوچھو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے جب تم گھر پر موجود نہیں بھی ہوتی تو بھی سب کام سلیقے سے اپنے وقت پر ہو جاتے ہیں، جبکہ میں ایسا نہیں کر سکا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اعصاب نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سب گر بتانے والے نہیں ہوتے، لیکن خیر تمہیں بتا دیتی ہوں، سسرال میں آگے تمہارے کام آئیں گے۔ فروہ نے کہا تو اب کی بار ہنسنے کی باری اعصاب کی تھی۔ خیر ہے، اڑا لو تم بھی میری بے بسی کا مذاق۔ خیر ہے، اڑا لو تم بھی میری بے بسی کا مذاق، زمانہ تو تجھے میرا خیر خواہ سمجھتا ہی ہے۔ وہ ہنسی کے دوران اپنا ہی لکھا ہوا شعر لبوں سے خارج کر گیا تو فروہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور رنجیدگی سے گویا ہوئی، آئی ایم سوری اعزی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب جو بھی ہو، حقیقت تو حقیقت ہی رہے گی۔
انسان لفظوں کا ہیر پھیر کر کے خود کو مطمئن کر لے تو الگ بات ہے، اور کئیوں کو تو دنیا ایسا بھی نہیں کرنے دیتی۔ یہ دنیا والے بڑے کم ظرف ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ الفاظ زخموں پر مرہم کا کام دیتے ہیں، اور جب یہی الفاظ نشتر کا کام دے رہے ہوں تو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اعظم نے گہری سانس کے ساتھ کہا تھا، بات الفاظ کی نہیں بلکہ الفاظ ادا کرنے والی زبان کس ذہن سے یہ الفاظ ادا کر رہی ہے، اس ذہن کی سوچ سے ہے، ورنہ الفاظ تو ننھا منھا بچہ بھی بولتا ہے جو کسی کو تکلیف نہیں صرف خوشی پہنچاتے ہیں۔ فروا نے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ سوچ نہ ہو تو الفاظ کی قدر بھی کھو جائے، الفاظ سمیت سب چیزیں ہی بے معنی ہو جائیں۔ اصل میں یہ سوچ ہی تو انسان کو سب سے زیادہ دکھی کرتی ہے، اسی لیے زندہ رہتے ہوئے دکھ کی آخری حد پاگل پن ہے اور خوش نصیبوں کے لیے موت۔ ارے چھوڑو، ہم بھی کن باتوں میں پڑ گئے۔ فروا نے ماحول کی سنگینی کو دور کرنے کے لیے خوشگوار موڈ میں کہا، یہ باتیں بھی نہ ہوں تو شاید ہم غم سے مر ہی جائیں۔ وہ بدستور اداسی سے گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم نے ایسی ہی باتیں کرنی ہیں تو میں جا رہی ہوں۔ فروا نے خفگی سے اٹھتے ہوئے کہا، ارے بیٹھو، تم چلی گئی تو مجھے گر کی بات کون بتائے گا جو سسرال میں نہ سہی شاید میرے کل کے پیپر میں کام آ جائے۔ اعظم نے اس کی کلائی پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی۔ گر کی بات یہی ہے کہ سبھی کام پیار سے نہیں ہوتے، پیار اتنا ہی لٹاؤ جتنا لوگ سمیٹ سکیں، ورنہ وہ اپنی حد سے باہر ہو جائیں گے، اور میں پیار کے ساتھ ساتھ سختی بھی کرتی ہوں۔ تنخواہ میں سے رقم کٹنے کے ڈر کا ہی یہ سارا کمال ہے۔ فروا نے کہا تو وہ بولا، سچ ہے، گھرداری چلانا اصل میں صنف نازک کا ہی کام ہے، اسی لیے ہمارے دین نے یہ ذمہ داری عورت کو ہی سونپی ہے۔ تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اس کے بعد وہ اکثر مغرب کی نماز کے بعد چائے کے بہانے کچھ دیر ساتھ بیٹھتے ضرور تھے۔ رزلٹ آنے پر جب اس نے پورے کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کی تو سب سے پہلے اسے فروا نے ہی مبارکباد دی تھی، مگر اس نے بڑے خلوص سے اپنا میڈل فروا کے گلے میں ڈال دیا اور بولا، اس میڈل کی اصل حقدار مائی سویٹ کزن تم ہو، تمہاری وجہ سے ہی میں یہ حاصل کر پایا ہوں، ورنہ یہ بس میرا خواب ہی رہ جاتا۔ تم نہیں جانتی کہ میں کتنا خوش ہوں، میری ماں کا ایک سپنا آج پورا ہوا ہے، اور اسے پورا کرنے میں تمہارا برابر کا حصہ ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اس میڈل کے اصل حقدار تو تم ہی ہو، تمہاری دن رات کی محنت اس میں شامل ہے۔ میں نے جو کچھ کیا وہ تو میرا فرض تھا۔ فروا نے میڈل اتار کر اسے تھماتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتا ہوا آمنہ آنٹی کی طرف بڑھ گیا۔ ہمیشہ کی طرح اس روز بھی چائے پینے کے دوران ان دونوں نے ڈھیروں ادھر ادھر کی باتیں کی۔ پھر اعظم اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تو وہ سوچنے لگی، شہری کی نسبت یہ شخص بہت گہرا ہے، اس سے رشتے نبھانے آتے ہیں، اتنے عرصے میں اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے مجھے دکھ ہوا ہو۔ شہری مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، یہ شہری کی آنکھیں اور باتیں بتاتی ہیں، مگر اس شخص نے تو کبھی مجھ سے اس بارے میں بھی بات نہیں کی۔ شاید اچھے دوست اور کزن ایسے ہی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی یہی تو فرق ہے امی اور دادی کی پسند میں۔